سی پیک نے پہلی دفعہ پاکستان کو جیو پالیٹکس کے آربٹ سے نکال کر جیو اکنامکس کے آربٹ میں داخل کیا، اور ہم نے اپنی لوکیشن کی جو اکنامک ایڈوانٹیجز ہیں ان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ 1980 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $300 تھی اور چین کی فی کس آمدنی تقریباً $200 تھی، اور 2022 میں چین کی فی کس آمدنی $13,000 سے کچھ زیادہ ہے اور ہماری صرف $1,500 کے قریب ہے۔ تو چین اس عرصے میں $200 سے $13,000 فی کس آمدنی، جس کی آپ اندازہ جس کا تب کر سکتے ہیں کہ جب 1 ارب سے زیادہ پاپولیشن کو بھی فیکٹر ان کریں کہ یہ پر کیپٹا انکم کوئی کروڑ 1.5 کروڑ انسانوں پہ نہیں تھی، انہوں نے 1 ارب سے زیادہ کی آبادی کی فی کس آمدنی کو $200 سے $13,500 یا $13,500 پہ لے کر گئے۔ تو دس واز بائی نو مینز اینی تھنگ شارٹ آف این اکنامک میریکل۔ اب چائنا جو ہمارا جغرافیائی طور پہ ملحقہ ملک ہے، ہم سے اتنا گہرا دوست ملک ہے، 1980 سے جب ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب وہاں پہ یہ میریکل ڈینگ زیاؤ پنگ نے شروع کیا، تو پاکستان اس سے اتنا لا تعلق رہا کہ ہم نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی سنجیدہ کہ اس اکنامک میریکل کی کوئی چھینٹ ہم پر بھی پڑ جائے اور ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو لہٰذا سی پیک نے پہلی دفعہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو ایک اقتصادی محور کے اندر ڈھالا، اور جب ہم نے اس کے بنیادی خطوط طے کیے تو 1+4 فریم ورک جو بنا، اس میں پہلی چیز جس پر فوکس کیا گیا وہ پاکستان کا توانائی کا بحران تھا۔ چونکہ پاکستان کی گروتھ میں جو سب سے بڑی ہرڈل تھی ان ٹرمز آف اکنامک فیکٹرز، وہ ہمارا توانائی کا بحران تھا، جو کہ آپ سب کو یاد ہے کہ 16 سے 18 گھنٹے پاکستان میں بجلی نہیں تھی، اور اتنی دیر کے لیے بھی بجلی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے جو یو پی ایس ہیں وہ چارج ہو جائیں، اور لوگ موم بتی اور لالٹین جلانے پہ مجبور تھے، اور اخبارات میں یہ سرخیاں تھیں کہ پاکستان از بیک ان سٹون ایجز، چونکہ لوگ آگ سے روشنی حاصل کر رہے تھے۔ تو اس پس منظر میں ہم نے بھی سی پیک میں جو سب سے پہلی ترجیح دی وہ انرجی پروجیکٹس کو دی، اور جب انرجی کا پورٹ فولیو بنانے لگے تو اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا کہ ہمیں ڈائیورسفائیڈ پورٹ فولیو چاہیے، اور ہم اس ڈائیورسفائیڈ پورٹ فولیو کے ساتھ اپنی انڈیجنس کیپیبلٹی ٹو پروڈیوس پاور کو فروغ دیں، تاکہ آنے والے وقت میں ہم بیرونی شاک سے خود کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی تیل کی قیمت $100 سے اوپر جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے تیل کے ساتھ توانائی کے منصوبے چلانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس وقت اگرچہ امپورٹڈ کول بہت سستا تھا، تو چند منصوبے امپورٹڈ کول پہ لگائے گئے تاکہ ہم تیل کے مقابلے میں سستے بجلی کے منصوبے لے کر آ سکیں، اور وہ اس لیے کہ کول بیسڈ پروجیکٹس 2 سے 2.5 سال میں تیار ہو سکتے تھے، ہائیڈل پروجیکٹس کو 6 سے 7 سال لگتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی مدت نہیں تھی، اتنا شدید توانائی کا بحران تھا کہ ہمیں 2 سے 3 سال میں اسے فکس کرنا تھا۔ تو اس کے لیے اس وقت حکومت نے 2 ٹریکس پہ کام شروع کیا، ایک طرف کول پروجیکٹس کہ جو شارٹ ٹرم میں آپ کو بیس لوڈ دے سکتے تھے، اور دوسرے RLNG گیس بیسڈ پلانٹس کے جو ہمیں فوری طور پہ کلین انرجی دے سکتے تھے، اور اس کے لیے قطر سے معاہدہ کیا گیا جو سی پیک کے سے ہٹ کے تھا۔ جو سب سے بڑا اس توانائی کے شعبے میں امپیکٹ ہوا وہ یہ کہ ہمارے پاس قدرت نے تھر میں سونا دیا ہوا تھا کوئلے کی شکل میں، اور اس تھر کول کے کوئلے کی جو انرجی ویلیو ہے وہ بعض
تخمینوں کے مطابق ایران اور سعودی عرب کے تیل کے خزانوں کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے، اور پاکستان کے لیے تقریباً 400 سال وہ اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ذخیرہ کافی ہے۔ لیکن 70 سال سے یہ کوئلے کا خزانہ ہم ٹیپ نہیں کر سکے تھے، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نہ ہمارے پاس سرمایہ کاری تھی، اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ہمارے کسی بینک میں پسلی نہیں تھی، باہر سے کوئی اتنی بڑی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور تیسرا ہمارے پاس اس کے لیے ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ جو اس کو بروئے کار لا کے ہم اس کو وہاں پر پلانٹس بنا سکیں، مائننگ کر سکیں۔ تو اس میں بہت عرصے سے حکومت سندھ نے کوششیں کر رکھی تھی، جن کی کوشش تھی ایک اینگرو کمپنی کے ساتھ مل کر کے اس کو ہم میٹیریلائز کریں، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ فائنینسنگ تھی۔ تو سی پیک کے ذریعے ہم نے اس منصوبے کو فائنینسنگ، اور جب چین نے سرمایہ کاری فراہم کی سی پیک کے تحت، تو یہ پاکستان کا چھپا ہوا خزانہ ایک حقیقت بن گیا، اور آج وہ پاکستان میں سستی ترین بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ ہمارے پاس اگلے کئی صدیوں تک اس کو ہم بروئے کار لا کے اپنے لیے سستی بجلی پیدا کرتے رہیں گے۔ تو یہ صرف ایک ایسپیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اتنا بڑا پاکستان کا ایسٹ تھا، جو مدفن تھا، جو ان پروڈکٹیو تھا، ڈیڈ ایسٹ تھا، وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ بن گیا ڈیو ٹو سی پیک، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طرح ہم نے توانائی میں کول کے ساتھ جہاں پہ کول کے منصوبے لگائے، اس بات کو یقینی بنایا کہ سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی پر لگائیں تاکہ وہ انوائرمنٹل جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کریں۔ پھر ہائیڈل پروجیکٹس اس کے اندر رکھے جو پاکستان کے بجلی سے پانی سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے ہیں، کلین انرجی دیں، ان کو شامل کیا گیا، رینیوبلز کو اس میں شامل کیا گیا، سولر اور ونڈ کے منصوبے لگے۔ تو ایک توانائی کا پورٹ فولیو اپ ٹو $35 بلین فرام $46 بلین پورٹ فولیو ایئر مارک کیا گیا تاکہ پاکستان توانائی کی اپنی ضرورت پوری کر سکے، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 8000 میگا واٹ بجلی ہم نے سی پیک منصوبوں کے ذریعے پیدا کی، اور اس سے ہٹ کے تقریباً 3500 میگا واٹ نان سی پیک منصوبوں سے پیدا کی۔ تو حکومت نے اس وقت 4 سالوں میں 11000 میگا واٹ سے زیادہ نئی بجلی کی صلاحیت ملک میں داخل کی۔ اب اگر آپ اسے کمپیئر کریں 67 سالوں کی 67 ایئرز کی تاریخ سے، کہ 1947 سے لے کر 2013 تک 67 ایئرز میں ہم نے صرف 18000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی تھی۔ تو اگر 18000 میگا واٹ بجلی 67 سالوں میں پیدا ہوتی ہے، اور 4 سالوں میں کوئی حکومت 11000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے دکھا دے، تو کیا اس کو شاباش ملنی چاہیے یا اسے سزائے موت کے قیدیوں کی چکی ملنی چاہیے؟ میں شاہد خاقان عباسی صاحب اکٹھے اڈیالہ جیل میں اس سیل میں تھے جہاں پر پھانسی پہ لگنے والے قیدیوں کو پھانسی سے پہلے بند رکھا جاتا ہے۔ تو میں انہیں ہنسا کرتا تھا کہ اگر آپ کسی اور ملک میں ہوتے اور آپ نے جیسے 11 ماہ میں LNG کا ٹرمینل چالو کیا اور پاکستان کے گیس کا مسئلہ حل کیا، تو شاید آپ کو اس ملک کے اندر کوئی قومی ایوارڈ ملتا، لیکن آپ یہاں پر اس سیل کے اندر کسی مجرم کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے بھی جو کچھ سی پیک کے لیے تھوڑا بہت اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا، تو اگر یہ کام کسی اور ملک میں کیا ہوتا تو مجھے بھی شاید کوئی نیشنل ایوارڈ ملا ہوتا، اور میں بھی یہاں وہ کاٹ رہا ہوں ایک سزا۔ ہم نے اس پوری چیز کو بجائے سیلیبریٹ کرنے کے کہ قوم کے اندر ایک اعتماد پیدا ہو، دیکھیے ایسی کامیابیاں ہیں کہ جس سے قوم کی سیلف اسٹیم بنتی ہے، قوم کا اپنے اوپر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے بدقسمتی سے اپنی کامیابیوں کو بھی داغدار کر کے قوم کی سیلف اسٹیم کو تباہ کیا۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، جتنی آپ کو سیلف کرٹیسزم پاکستانی قوم اپنے اوپر کرتی نظر آتی ہے، میں نے بھی بڑی دنیا دیکھی ہے، نہ انڈینز کو دیکھا ہے، نہ بنگلہ دیشیوں کو دیکھا ہے، نہ کسی اور قوم کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح اپنے بارے میں وہ 4 شیٹیں پڑھ رہے ہوں کہ جیسے ہم ہر ملک کے مسائل ہوتے ہیں، ہر ڈیولپنگ کنٹریز کے مسائل ہوتے ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان از ناٹ اب نارمل ان اینی وے.